محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے اللہ اس میلاد پاک کی محفل سمیت جتنے بھی حضور کے غلاموں کی محفل ہو رہی ہیں سب کو قبول فرما۔ جتنے بچوں نے، بزرگوں نے، جوانوں نے، ماں بہنوں نے، بیٹیوں نے گھروں سے تعاون کیا ہے، اس میں شامل ہوئے ہیں، 12 دن سے مسلسل محفل کا سلسلہ جاری ہے۔ میرے اللہ سب کی محنتیں قبول فرما اور سب کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین کی خیرات عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب پر رحم فرما، کرم فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ واولیاء امتہ وعلماء اہل سنتہ وشہداء محبتہ واہل سنتہ اجمعین۔ اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ سبحان اللہ، سب مل کے کہیے سبحان اللہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد وعلی قال محمد وعلی جمال محمد وعلی کمال محمد وعلی آل محمد وعلی نوال محمد وعلی وصال محمد وعلی بلال محمد وعلی اقبال محمد وعلی استقبال محمد وعلی نقل وصل اصل محمد وعلی بیان قرآن فرقان احسان محمد وعلی روضۃ قبر جدار محمد وعلی نیل بدر محمد وعلی ظہر عصر فجر محمد وعلی میلاد محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فرمایا جب بھی کوئی مسلمان درود و سلام پیش کرتا ہے بلغنی صوتہ حیث کان، اس کی آواز
مجھ تک پہنچتی ہے وہ جہاں بھی ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی آقا بعد وفات کا کیا آپ کے وصال کے بعد بھی یہ معاملہ رہے گا؟ تو میرے آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعد وفاتی ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، فرمایا کہ ہاں میری وفات کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا، کیونکہ بے شک اللہ نے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ کسی نبی کے جسم کو کھائے۔ یہ بات زمین پر حرام کر دی گئی ہے کہ وہ کسی نبی کے جسم کو کھائے، تو زمین کسی نبی کے جسم کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے، لہٰذا سرکار اپنے روض پاک کے اندر جلوہ افروز ہیں اور غلاموں کے درود و سلام کو حضور خود سماعت فرما رہے ہیں۔ محبت ذوق و شوق کے ساتھ اس یقین کے ساتھ درود و سلام پیش فرمائیں کہ بلال مسجد میں بیٹھ کر ہم پڑھ رہے ہیں اور بلال کے آقا ہمارا درود و سلام خود سماعت فرمائیں۔ محبت سے مل کے شامل ہو جائیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، سب پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات۔ سب پڑھیے صلی علی نبی دل میں ان کو بسا لیا ہم نے، لفظوں پہ غور کریں گے تو پھر آپ کو محنت نہیں کرنی پڑے گی سبحان اللہ کہنے کے لیے، پھر خود ہی دل بولے گا سبحان اللہ۔ لفظوں پہ غور کریں گے۔ دل میں ان کو بسا لیا ہم نے، دل مدینہ بنا لیا ہم نے، دل مدینہ بنا لیا ہم نے، اور نقشے پائے رسول اکرم کو، یہ نقش جو نالین کا لگا رکھا ہے، جیسے وہ صاحبزادے وہ بیٹھے ہیں طالب حسین صاحب فیضان نقشبندی سے، دیکھ ان کے اور بھی یہاں دلوں پر نالین حضور لگا رکھا ہے۔ آج اس راز سے میں پردہ ہٹانا چاہتا ہوں، اس راز سے پردہ ہٹانا۔ یہ یہاں کیوں لگا رکھا ہے؟ حضور کے نالین کا نقش اپنے دل پہ کیوں لگا رکھا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اب اس شعر میں حضرت مولانا حسن رضا خان فاضل بریلوی نے
بہت کمال بات کی ہے اور نتیجہ نکال کے دے دیا ہے۔ آپ ادھر پیچھے والے تھوڑا تھوڑا قریب ہو کے بیٹھے، جتنا قریب ہوں گے اتنا زیادہ کیف آپ کو بھی اور ہمیں بھی محسوس ہوگا۔ تھوڑا تھوڑا اٹھ کے آگے آ جائے، جو بندہ اٹھ کے آ جائے اللہ کرے کل ہی اٹھ کے مدینے چلے جائے۔ ہاں دل مدینہ بنا لیا، نقشے پائے حضور انور کو، دل کا کعبہ بنا لیا ہم نے، دل کا کعبہ بنا لیا ہم نے۔ یہ تم نے دل پہ کیوں لگا رکھا ہے؟ بس زیادہ کوئی لمبے چوڑی بات نہیں ہے، دل کا کعبہ بنا لیا ہم نے۔ ہم جب نماز پڑھتے اپنے کعبے کی طرف منہ کرتے ہیں، لیکن دل کا کعبہ کوئی اور ہے۔ دل کا کعبہ کیا ہے؟ نقش پائے حضور، تو دل کا کعبہ بنا لیا ہم نے۔ جب سے سنا ہے، جب سے سنا ہے کہ تم سر حشر ملو گے، جب سے سنا ہے کہ تم سر حشر ملو گے۔ قبلہ صابری صاحب قابل توجہ ہے اگلا مصرع، اگلا مصرع فیصلہ کر دے گا کہ لیبر کالونی کے بلال مسجد کے اہل محبت نے آگے سننا ہے یا جا کے سونا ہے۔ جب سے سنا ہے کہ تم سر حشر ملو گے، تیرے دیوانوں نے ایک حشر اٹھا رکھا ہے۔ جب سے سنا ہے کہ تم سر حشر ملو گے، تیرے دیوانوں نے ایک حشر اٹھا رکھا ہے۔ حمد و صلات کے بعد واجب الاحترام حضرت علامہ قاری غلام اکبر صابری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انتہائی واجب الاحترام حضرت قبلہ صاحبزادہ والا شان قبلہ صاحبزادہ پیر محمد ارشد نقشبندی صاحب دامت فیوزہم، انتہائی عزت و احترام کے لائق تمام عاشقان رسول شرکائے بزم، السلام علیکم۔ رب کائنات کا بے حد کرم ہے اور بے حد احسان ہے، جس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر میلاد مصطفیٰ کی یہ شب عطا فرمائی۔ عشق اور محبت کے فتوے کی روح سے اس رات سے بڑی کوئی رات نہیں ہے۔ بہت بڑی برکتوں والی اور رحمتوں والی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات کی ہمیں برکتیں عطا فرمائے۔ پچھلے 11 دن سے آپ حضرات میلاد مصطفیٰ کی محفل سجائے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ تمام جید علماء کرام مقتدر اہل علم آپ کے سامنے خطابات فرماتے رہے۔ چونکہ میں بہت کم پڑھا ہوا ہوں، اس لیے مختصر حاضری اور مختصر علم کے مطابق بس چند گزارشات پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ آپ نے بہت زیادہ خوبصورت ثنا خوانوں کی آواز میں نعت شریف بھی سنتے رہے۔ ابھی حاجی ابصار صاحب، اس سے پہلے آپ کے علاقے کے مایہ ناز ثنا خان، اور یقیناً اعظم چشتی صاحب سے بھی آپ نعت سنتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لحن میں برکتیں عطا فرمائے، اور چونکہ وقت کے دامن میں وسعت بھی کم ہے، ایک بہت پیارے ثنا خان فیضان نقشبندی صاحب جو کہ درباری ثنا خان ہیں مرشد آباد شریف کے، یہ اگر تھوڑا پہلے آتے تو میں وقت کو کہتا رک جاؤ،
میں ان کی بھی نعت سن لیں۔ انشاءاللہ آخر میں سلام میں کسی نہ کسی انداز میں یہ حاضری پیش کریں گے۔ اللہ ان کو بہت برکتیں عطا فرمائے، بہت میٹھا اور پیارا پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب حضور کے ثنا خوانوں کو سلامت رکھے۔ دیکھیں میلاد شریف کی یہ رات ہے، جس کے مقدر میں ہے وہ خوشی منا لے، جس کے مقدر میں ہے وہ خوشی منا لے، جس کے مقدر میں نہیں ہے وہ نہ منائے۔ اللہ نے جسے خوشی عطا فرمائی وہ منا رہا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیتیں اور 1 حدیث پاک گوش گزار کروں گا۔ آپ حضرات مجھے قرآن کریم اگر پیش کر دیں گے تو میرے لیے اور زیادہ آسانی ہو جائے گی، کیونکہ میں بھول جاؤں گا۔ آپ کو کچھ نوٹ بھی کروا دوں اور ذہن نشین فرما لیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی 1 آیت کریمہ میں نے سرنامہ کلام میں تلاوت کی ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے مومنوں پر یہ احسان کر دیا، مومنوں پر یہ احسان کر دیا۔ ان لفظوں پہ غور کیجئے گا اور یاد رکھیے گا۔ اللہ نے احسان کس پہ کر دیا؟ سارے مومن ذرا بولیں، مومنوں۔ کیا احسان کر دیا؟ اذ بعث فیہم رسولا، رسول کو بھیج دیا، رسول کو بھیج دیا۔ احسان کس پہ کر دیا؟ مومنوں۔ یہ محفل سجانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں کچھ پتہ چل جائے۔ قرآن کریم کے 22ویں پارے میں ایک آیت مبارکہ ہے، جہاں نصف ہو رہا ہے وہاں پر ایک آیت ہے، میں آپ کو وہ بھی پیش کر رہا ہوں۔ آپ اگر سبحان اللہ کہہ دیں گے تو مجھے مل جائے گی۔ پتہ نہیں لیبر کالونی والوں کی سبحان اللہ کہنا بھی اتنا کمال کا ہے، میں سیدھے صفحے پہ ہی پہنچ گیا ہوں۔ اچھا، اس کی ایک وجہ اور بھی ہے، اس کی ایک وجہ اور بھی ہے کہ مجھے فوراً وہ آیت مل گئی ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں۔ وہ وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن پاک جس نے بھی مجھے لا کے دیا ہے، اللہ اسے خوش رکھے، یہ 18 لائنوں والا ہے۔ یہ 18 لائنوں والا ہے، اور میں نے حفظ بھی 18 لائنوں والے قرآن پاک پہ کیا ہے۔ اب آپ کہیں گے جی حفظ کرنا اور لائنیں اور یہ اس کا مقصد کیا ہے؟ تو ان نوجوانوں کو میں یہ سمجھا دوں کہ کبھی آپ کے پاس کسی دوسرے کا لیپ ٹاپ آ جائے تو آپ کو کتنی دشواری ہو رہی ہوتی ہے، اور اپنا ہو تو آپ جو ہے سوتے ہوئے بھی آنکھیں آسمان کی طرف بھی کر کے سب کچھ نکال لیتے ہیں۔ تو کچھ ایسا ہی ہے جس پہ آپ حفظ کرتے ہیں وہ آپ کے لیے سمجھیں کمپیوٹر بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور چونکہ اس کے علاوہ چونکہ آیتیں نہیں مل رہی ہوتی، یہ ایک ٹیکنیکل بات ہے، ڈھونڈنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، اور آپ نے ایسی برکت والی سبحان اللہ کہا ہے کہ مجھے آیت بھی مل گئی ہے، قرآن بھی وہی مل گیا، اور اب یہ ملتے بھی بہت کم ہے۔ یہ کوئی ایک آدھی رکھا ہوگا آپ کی مسجد میں، اور نہیں ہوں گے۔ میں نے اپنے ایک قرآن پاک 18 لائنوں کا دبئی میں رکھا ہوا ہے اور ایک انگلینڈ میں رکھا ہوا ہے، کیونکہ وہاں نہیں ملتے یہ، تو وہیں رکھا ہوا ہے، جہاں بھی جاتا ہوں وہ دوست لے کے آ جاتا ہے میرا۔ تو یہ قرآن پاک سے مجھے آیت ملی ہے، محبت کی بات تھی، آپ پہلے محبت ہیں آپ سے شیئر کر دی ہے۔ یہ مسجد کا ضرورت آیت کا نمبر نوٹ فرما لیجئے، آیت نمبر ہے 28۔ کیا نمبر ہے؟ آیت نمبر 28 ہے اور پارہ نمبر 22 ہے۔ کیا؟ اور سورہ سبا ہے، سورہ سبا، ملکہ سبا کے نام پر یہ سورت ہے۔ 22ویں پارے میں فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اور ہم نے آپ کو سارے لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا۔
ہم نے آپ کو سارے لوگوں کے لیے، اس میں ابو جہل، ابو لہب، کافر، مشرک، سارے دنیا کے سارے لوگ، یہودی، نصرانی، سب اس میں آ گئے. ہم نے آپ کو سارے لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا. 2 آیتیں ہو گئی ہیں، آپ کو ترجمہ یاد رہے گا تو سمجھ میں آئے گا. اب ایک حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے، مشہور حدیث ہے، کسی عالم سے آپ نے ضرور سنی ہوگی. حضور نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافۃ، میں ساری مخلوق کی جانب رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. میں ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. اب یہ مخلوق سے مراد سارے بندے نہیں ہیں، مخلوق سے مراد ہر وہ چیز شامل ہے جس پہ لفظ تخلیق صادق آتا ہے. یعنی اس کی وضاحت اس طرح سے بھی ہو سکتی ہے کہ جتنے بھی جانور ہیں، وہ درندے ہیں یا پرندے ہیں، ساری مخلوق، بکریاں، بھیڑیں، جانور، شیر، چیتا اور فضا میں اڑنے والے پرندے اور زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے اور یہ چیونٹیاں بلوں کی اور یہ سانپ اور بچھو اور نہ جانے کیا کیا، اور پھر اس کے بعد جتنے بھی حیوانات ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، یہ سمندر ہیں، سمندروں کی روانی ہے، سمندروں میں مچھلیاں ہیں، جتنے بھی سمندری جانور ہیں، کچھوے ہیں، مچھلیاں ہیں، اور آسمان کے جتنے بھی جانور ہیں. صرف یہی نہیں، پھر اس کے بعد سارے فرشتے بھی ہیں، پھر جن بھی ہیں، پھر ساری مخلوق میں انبیاء بھی آ گئے ہیں، سارے انبیاء بھی اسی میں شامل ہیں. جبریل سے لے کے قیامت تک پیدا ہونے والا فرشتہ بھی اس میں شامل ہے، سارے جن بھی اس میں شامل ہیں، سارے جانور بھی اس میں شامل ہیں، ساری کائنات عالم کی ہر ایک چیز شامل ہے. حضور فرماتے ہیں میں تم سب کی جانب رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. اور آپ کہیں گے کہ جب سب کی طرف رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں، آپ کی توجہ، سب کی طرف رسول بنا کے بھیجے گئے، یہ تو رسول کو پتا ہے. نہیں، جس کی طرف رسول کو رسول بنا کے بھیجا اسے بھی پہچان ہے کہ یہ میرے آقا ہے. زور سے ذرا سبحان اللہ کہہ دیجئے. یہ بات اس بے جان کو بھی پتا ہے یا جاندار کو بھی پتا ہے کہ یہ میرے آقا رسول اللہ میری طرف بھی رسول بن کے آئے ہیں. اب آئیے میں آپ کو نوٹ کرواؤں کہ وہ جو بکری، جس بکری کے اندر ظالموں نے زہر ملا دیا تھا اور وہ کٹنے کے بعد، ذبح ہونے کے بعد، بوٹیاں بننے کے بعد، دسترخوان پہ آنے کے بعد، زہر آلودہ ہونے کے بعد، جب میرے مصطفیٰ نے اسے کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس بکری نے زبان حال سے بول کے کہا میرے آقا مجھے مت کھائیے گا، مجھے لوگوں نے زہر میں آلودہ کر دیا ہے. اس بکری نے بھی حق غلامی ادا کر دیا. اس نے پہچانا نہ کہ یہ میرے آقا ہے، ورنہ کسی اور کے سامنے تو نہ کہتی کہ میرے اندر زہر ہے. اسی طرح جناب ابو جہل کی مٹھی ہے اور مٹھی میں کنکر ہے، کنکروں نے بھی حق غلامی ادا کر کے دے دیا کہ جب ابو جہل نے کہا کہ محمد بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے، محمد نے کہا میں کیا بتاؤں، اس سے پوچھ جو میرے تیرے ہاتھ کے اندر ہے. ان کنکروں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں آگے چلنا چاہ رہا ہوں، ذرا زور سے سبحان اللہ کی صدا آنی چاہیے. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، توجہ میری جانب رکھیے گا، اور میں صرف تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اس حرم کو بھی پھر کیا کہو گے کہ جو شکار ہونے کے بعد، قیدی ہونے کے بعد بھی جب رسول اللہ نے فرمایا کہ میں اسے بھیج رہا ہوں، یہ لوٹ کے بھی آئے گا، اور لوٹ کے آ کے اس نے بتا دیا کہ میں نے کسی اور سے وعدہ نہیں کیا تھا، میں نے اپنے آقا سے وعدہ کر گیا تھا، اس لیے لوٹ کے آ رہا. میں بہت بڑی ڈیٹیل دینا چاہتا ہوں. پھر وہ سورج بھی دیکھیے، جس جو مولا علی کی نماز قضا ہوتی ہے تو میرے آقا کے صرف اشارے پہ لوٹ کے آتا ہے. اس کو کسی نے کہا کہاں جا رہے ہو، کون بلا رہا ہے، کہا کون بلاتا تو میں نہ جاتا، لیکن محمد جو بلا رہے ہیں اس لیے لوٹ کے جا رہا ہے. مخلوق نے حق غلامی ادا کیا، ہر چیز کی طرف رسول بن کے آئے اور انہوں نے حق غلامی ادا کیا. توجہ ہو تو آگے چلوں.
ایک کہنے لگا کہ بھائی یہ جانوروں کی بولیاں، جانوروں کی بولیاں، یہ دیکھیے جانوروں کی بولیاں، یہ دیکھیے جانوروں کی بولیاں. سبحان اللہ. ذرا آواز بلند آئے تو میں کہوں جانوروں کی بولیاں. سورہ نمل پڑھیے. اللہ آپ کو موبائل کی جگہ کبھی کبھی قرآن پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. فرمایا قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. آیت نمبر بھی بتا رہا ہوں. آیت نمبر ہے 17 ختم ہو رہے ہیں، 18 شروع ہو رہا ہے اور سورہ نمل ہے 19واں پارہ ہے. چیونٹی نے کہا، کس نے؟ چیونٹی نے کہا. چیونٹی نے کہا کہ اے چیونٹیوں بلوں میں گھس جاؤ کہ سلیمان کا لشکر آ کے کہیں تمہیں روند نہ ڈالے. تفسیر خازن کا حوالہ نوٹ فرما لیجئے. تفسیر خازن میں لکھا ہوا ہے کہ جناب حضرت سلیمان علیہ السلام ابھی 15 میل کی مسافت پر تھے. یعنی یہاں سے ٹنڈولا یار جتنا دور تھے، 15 میل، 15 کلومیٹر نہیں، 15 میل کی مسافت پر جناب سلیمان علیہ السلام کا لشکر تھا. اور چیونٹی نے کہا کہ گھس جاؤ اپنی بلوں میں، کہیں روندی نہ جاؤ. تو فتبسم ضاحکا من قولہا، سلیمان چیونٹی کی بات سن کر ہی مسکرا پڑے. سلیمان چیونٹی کی فتح بس. یہ قرآن سب دیکھیے. اگر آپ اونچا سبحان اللہ کہہ دیں تو میں حدیث بھی پیش کر دوں آپ کو. باواز بلند بول دیجئے سبحان اللہ. یہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ حضور فرماتے ہیں جس نے قرآن کو دیکھا، جس نے قبلہ، جس نے قرآن کو دیکھا گویا اس نے مجھ محمد کو دیکھا. اللہ چیونٹی کی آواز ہوتی نہیں ہے. میرے گھر میں چیونٹیاں ہیں، آپ کے گھر میں بھی ہیں. میری اہلیہ کہنے لگی بہت چیونٹیاں ہیں. میں نے کہا ہم تو سن نہیں سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں. کاش کہ سلیمان علیہ السلام ہوتے، ان سے کہتا کہ ان سے کہو کہ چلیے. چیونٹی کی بولی کس کی؟ آپ مجھے اجازت نہیں دے رہے ہیں، میں بولی پہ کچھ بولنا چاہ رہا ہوں. یہ سلیمان ہے جو چیونٹی کی بولی سمجھتے ہیں. اگر سلیمان چیونٹی کی بولی سمجھتے ہیں تو پھر یہ کہنے کے حق بجانب ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کے.
काबरी साहब के बिला शाह साहब कि कैसे कोई मिटाएगा हमें, इतनी मजबूत तर पनाह में है, वो हमारी निगाह में न सही, हम तो उनकी निगाह में हैं। सारी मखलूक की तरफ क्या बना के भेजे गए? रसूल बना के। अल्लाह ने फरमाया मैंने सारे लोगों के लिए रसूल बनाया, सारे लोगों के लिए, सारे लोगों के लिए, सारे रसूल सारे लोगों के लिए। बाप के 6-8 बेटे होते हैं, हक सारे तो नहीं अदा करते। जिसे समझ आइए सुभान अल्लाह कहते हैं, सारे तो नहीं हक अदा करते। या अल्लाह भेजा तो सबकी तरफ है, एहसान किस पे है? एहसान किस पे? मोमिनों पे हमने एहसान कर दिया। किस पे एहसान कर दिया? बस जी जिस पे एहसान है वो मोहम्मद का एहसान मान के मिलाद मुस्तफा मनाए। और फिर उसके बाद अर्ज की गई मेरे मालिक ये भी बड़ी अजीब बात है, तू कुरान करीम के 3 पारे में ये फरमा रहा है कि एहसान जताना ठीक नहीं है। एहसान जताने को तशबीह दी गई है एक चीज से। फरमाया कि एहसान जताना ऐसे है जैसे सरसब्ज और शादाब बाग हो और खेती हो और उसको ठंडी हवा लग जाए और वो सारी जल जाती है। फरमाया तेरी नेकी करने के बाद एहसान जताना ऐसे ही है कि वो तेरी खेती को बर्बाद कर देगी। मेरे मालिक एहसान जताना बिल्कुल ठीक नहीं, तूने मना फरमाया है, जा बजा हदीस के अंदर मना फरमाया गया है कि एहसान नहीं जताने, एहसान नहीं जताने हैं। और फिर एहसान तू खुद जता रहा है तो फिर जरा सोचिए एहसान जताना इतना बुरा लगता है। आज सैलाब के दौर में अगर आपने किसी अपने रिश्तेदार को अंदरूने सिंध से बुला के अपने घर में 2 माह 3 माह पनाह दे दी, उसको खाना पीना दिया और आखिरी दिन जब वो जा रहा हो और आपने कहा देखा हमने तुम्हारी कितनी मदद की है और तुम पर हमने ये एहसान किया है, वो कहता है यार इससे बेहतर था मैं पानी में रह लेता, इससे बेहतर था कि मैं भूखा रह लेता, इससे बेहतर था मैं तकलीफ काट लेता, लेकिन तेरे एहसान जताना इसने मेरा दिल शिकस्त करके रख दिया। मालूम हुआ कि एहसान जताना इंसान का दिल तोड़ के रख देता है। मेरे मालिक तूने एहसान किया और जता भी दिया। फरमाया कि एहसान जता इसलिए दिया है कि जताने में कोई वजह है। मेरे मालिक क्या वजह है? फरमाया हमने तुझे कितनी नेमतें अता फरमाई, इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर नेमतों को गिनना चाहता है तो तू गिन भी नहीं सकता है। हमने सारी नेमतें दी, तुझे माँ बाप दिए, तुझे बहन भाई दिए, तुझे रिश्तेदार दिए, तुझे घर बार दिया, तुझे जमीन दी, तुझे खाने को दिया, तुझे पीने को दिया, तुझे ओढ़ने को दिया, तुझे बिछोने को दिया। हमने तुझे क्या क्या नहीं दिया, सब कुछ दे दिया। और देने के बाद हमने कभी तेरे दरवाजे पे आके ये नहीं कहा, ये फरिश्ते को भेजा हो कि जाके बोल क्या कि तेरे रब ने तुझे ये दिया है। हमने ये दे के और फिर कभी एहसान जताया नहीं। मेरे मालिक फरमाया इसलिए एहसान जता रहा हूं कि ये जो सारी चीजें कायनात आलम में हैं, ये जो सब कुछ है, भाई लफ्जों पे गौर कीजिएगा। फरमाया ये जितना भी सब कुछ है ये सारा मिला के भी कुछ नहीं है। बस इतना ही किया है ना कि मोहम्मद देने का एहसान जताया है। तो सुन गौर से, ये सब कुछ मिला के भी कुछ नहीं है और मोहम्मद अकेला ही सब कुछ है।
زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سب کچھ ملا کے بھی کچھ نہیں ہے اور محمد اکیلا ہی سب کچھ ہے. اور پھر تجھے احسان جتا کے احساس بھی دلایا. اور یہاں ایک خوبصورت لطیف نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں, آپ سمجھیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ, ذرا باواز بلند. ایک ہے لفظ احسان, کیا ہے بولیے, احسان. اور ایک ہے من یمنو, یہ اس آیت میں لقد من اللہ. حالانکہ عربی میں احسان کو بھی احسان ہی کہتے ہیں. سورہ رحمان آپ پڑھیے, حل جزاء الاحسان الا الاحسان. تو احسان, یا اللہ یہاں لفظ احسان نہیں استعمال کیا جب محبوب کو جتانے کی بات کی ہے. فرمایا احسان اور من یا منو میں فرق ہوتا ہے. کیا فرق ہوتا ہے؟ فرمایا دو آنکھیں دی یہ احسان ہے. آنکھ والا ذرا شکر کے طور پہ بولے سبحان اللہ. فرمایا آنکھیں دی ہیں, یہ کیا ہے؟ یہ احسان ہے نا. یہ ہے کہ پوچھئے نابینا سے, سارے نابینے ایک جیسے تھوڑی ہوتے ہیں. کوئی کوئی نکلتا ہے اقبال عظیم. سبحان اللہ, ذرا اسی آواز. جسے لوگوں نے مایوسی دی کہ تیری آنکھیں نہیں ہیں, تو مدینے نہیں جا سکتا, کیسے جائے گا؟ اس نے کہا کہ کوئی نہیں لے کے جائے گا. تو کیا ہوا؟ ہم مدینے میں کر جائیں گے اور گلیوں میں قصد بھٹک جائیں گے. ہم مدینے میں آج کی رات قبولیت کی رات ہے. میں آپ کو بتاؤں مدینے کی حاضری کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. صابری صاحب یہ جملہ آپ کی نظر ہے, یہ وہ رات ہے. مدینے کا ٹکٹ کیا ہے؟ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور میں آؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے. اگر آپ بلا لیں تو بڑی بات نہیں ہے. میں جملہ کہنے والا ہوں. اور لیبر کالونی والوں ساری تقریب کا وزن ایک طرف اور اس جملے کا وزن ایک طرف رکھیے گا. کوئی مدینے کا ٹکٹ وہ کرم فرما دے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. مل کے شامل ہو جائیے, اپنے دل کی آرزو بیان کیجئے. ارے اس رات میں بیٹھے ہو, اس رات میں بیٹھے ہو, مدینے کا ٹکٹ مانگ رہے ہو. ارے اس رات میں تو خدا نے مدینے والا دے دیا ہے ٹکٹ. کیا چیز ہے؟ اور صابری صاحب آپ کے بھی میزبان مدینے میں ہیں. آپ نے دیکھا کبھی, یہ ایک خیال ہے, جب مدینے سے بندہ رخصت ہوتا ہے, جس دن اس کی آخری 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 حاضری ہوتی ہے اور وہ نکلتا ہے, تو جو حضور کے غلام ہوتے ہیں نا, وہ جب بس میں بیٹھتے ہیں بھاری قدموں سے, تو کوشش کرتے ہیں شیشے والی سیٹ مل جائے. پردہ ہٹا لیتے, پردہ ہٹا لیتے اور پھر شیشے کے ساتھ منہ کر کے ایسے بیٹھ جاتے ہیں. پھر بقیہ پاک سے گاڑی جب گھومتی ہے, پھر بلڈنگوں کے بیچ میں صابری صاحب پھر کیا ہوتا ہے,
بلڈنگوں کے بیچ میں سے جیسے دو بلڈنگوں کا فاصلہ آتا ہے، بیچ میں سب سے گنبد کے پھر جلوے نظر آنا شروع ہوتا ہے۔ ایسا حضور ہے کہ نہیں؟ پھر جو ہی سبز گنبد کے جلوے بندہ دیکھتا ہے پھر چیخیں نکل جاتی ہے۔ فیضان بھائی سے آپ پوچھ لیں، آپ کے موذن صاحب بیٹھے، بندہ گنبد خضرا کو دیکھتا ہے پھر روتا ہے، اور پھر پتہ ہے کیا سوچتا ہے کہ یہ گاڑی پھر رک جائے اور میں پھر جی بھر کے حضور کے گنبد کا نظارہ کر لوں۔ یہاں پر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ لوگ عمرے پہ جاتے ہیں، اپنے پیاروں کو چھوڑنے جاتے ہیں، میرے ساتھ 25-30 لوگ علماء بھی تھے، سارے لوگ تھے، تو ایئرپورٹ پہ کیا ہوتا ہے، جو بندہ جا رہا ہوتا ہے نا، وہ جب اپنے پیاروں سے مل کے اندر ٹرالی لے کے جاتا ہے تو تھوڑا سا آگے جاتا ہی نا وہ یوں کرتا ہے، پیچھے امی حضور کھڑی ہوتی ہیں، اچھا 2 قدم چلا ہی نہیں، پھر پیچھے مڑ کے، جب تک وہ آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو جاتا وہ بار بار مڑ کے دیکھتا ہے، ادھر امی کے بیٹے کے دونوں کے آنسو بھی نکل رہے ہوتے ہیں، دوسرے کو اشارہ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں یہ ایک دوسرے کو کیوں دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ اللہ، وجہ کیا وجہ ہے کہ ایک دوسرے لوگوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں؟ ماں اور بیٹا، باپ اور بیٹا ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، کیوں؟ یہ ساتھ بھائی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ پھر بولیے، اب سارے بولیے، محبت کی وجہ سے۔ تو جب بندہ مڑ کے دیکھتا ہے ایک دوسرے کو تو پھر بیچ میں محبت ہوتی ہے، جب بھی تو دیکھتا ہے، اور ایک جانب محبت نہیں، دونوں جانب محبت ہوتی ہے تو مڑ کے دیکھتا ہے۔ جب میرے آقا کے گنبد کو بندہ مڑ کے دیکھتا ہے تو پھر صرف یہ نہیں کہ صرف غلام ہی دیکھ رہا ہے، میرے آقا بھی اسے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں جا رہا ہے۔ اور اس بار تو میں کیا بتاؤں، وہ بس والا تو منظر ہی نہیں تھا، اس بار تو وہ مجھے ٹرین کا سفر کرنا تھا مدینے سے مکے، تو میں تو احرام پہن کی مسجد نبوی سے ادھر پیچھے قدم رکتے، پھر دیکھتا حضور کو، پھر رکتا، پھر کیا بتاؤں کیا کیفیت ہے۔ بہرحال جس آقا کا میلاد منا رہے ہو، خدا کی عزت کی قسم وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ مومنوں پر یہ احسان ہو گیا، میرے مالک یہ احسان جتا دیا، تو 2 آنکھیں کیا ہے؟ نعمت۔ یہاں لفظ احسان نہیں، یہاں رب کائنات نے لفظ من یمن استعمال فرمایا۔ یا اللہ احسان بھی تو عربی کا لفظ ہے، فرمایا آنکھیں احسان ہیں، کان تیرے احسان ہیں، تیرے قدم تیرے ہاتھ احسان ہیں، لیکن احسان کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے حضور، احسان کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں پر اگر احسان نہ بھی کیا جائے تو گزارا چل جاتا ہے۔ یعنی آنکھیں احسان ہیں، لیکن جس کی آنکھیں نہیں ہیں زندگی وہ بھی جی رہا ہے، جس کے کان نہیں ہیں احسان ہے، لیکن کان کے بغیر بھی زندگی جی رہا ہے، جس کی ٹانگیں ہیں احسان ہے، لیکن اس احسان کے بغیر بھی جو ویل چیئر پہ زندگی گزار رہا ہے، فرمایا احسان وہاں استعمال ہوتا ہے۔ احسان ہو جائے تو کیا بات ہے، زندگی اگر اچھی گزرتی ہے، اور احسان نہ ہو تو زندگی پھر بھی گزر جاتی ہے، لیکن منا یا منو یہ محمد کا احسان ہے۔ دوسری چیزیں ملے نہ ملے کوئی نہیں، لیکن محمد ملے گا تو زندگی گزرے گی، ورنہ زندگی گزر ہی نہیں سکتی ہے۔ تو یا رسول یا رسول اللہ، آنکھ جس کی نہیں ہے وہ بھی تو جی رہا ہے نا، لیکن فرمایا محمد کے بغیر تم نہیں جی سکتے۔
محمد کے بغیر تمہاری زندگی ممکن ہی نہیں ہے، محمد تمہاری آنکھوں کی روشنی ہے، اور وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، اور ایک ایک غلام پہ حضور کی نظر ہوتی ہے، ایک ایک غلام پہ، بس ان کی کرم نوازیوں کی بات، وہ تمہاری آنکھوں کی روشنی ہے۔ اس لیے حضور نصیر ملت فرماتے ہیں، ذرا سبحان اللہ کی آواز، بہت ٹھنڈا بول رہے ہیں، مجھے یہ معلوم ہے کہ آپ 12 دن سے خطابات سن رہے ہیں، مجھے معلوم ہے، لیکن میں 18 دن سے خطاب کر رہا ہوں۔ پچھلے 18 دن سے اعلیٰ حضرت نے اپنے عرس سے پہلے ہی میری ڈیوٹی لگا دی تھی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے میری اپنے عرس مبارک 25 سفر سے پہلے ہی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، اور ڈیوٹی مجھے یہ سونپ رکھی ہے کہ سب غلاموں سے ہمارے آقا کی شان بیان کروانی ہے۔ اور حضور نصیر ملت فرماتے ہیں کہ تیرگی میں کبھی ادھر آت، کبھی ادھر آت، کبھی ادھر آت، میرے آقا اچانک تشریف لے کے آئے، اما عائشہ کو پسینے میں دیکھا، اما عائشہ نے جلدی سے لپک کر سوئی مبارک اٹھا لی، میرے آقا نے پوچھا عائشہ کیا ڈھونڈ رہی ہو، کیوں پریشان ہو؟ عرض کی سونا غریب نواز میری سوئی گم ہو گئی تھی، میری سوئی گم ہو گئی تھی، بہت دیر سے تلاش کر رہی تھی، اندھیرے کی وجہ سے مجھے نظر نہیں آ رہی تھی، جو ہی آپ اندر تشریف لے کے آئے میں نے فوراً سے سوئی مجھے نظر آ گئی ہے، میں نے اٹھا لی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ روشنی کا اور سرکار کے میلاد کی برکت سماعت فرمائیے۔ سرکار جانے جانا اما دائی حلیمہ پاک جب سرکار کو لے کے گئی، جب لے کے گئی اللہ اللہ حضور کو لے کے گئی اپنے قبیلہ طائف شریف کے اندر لے کر گئی، وہاں جب لے کے گئی تو رات کے ایک دن آدھے رات کو تیسرے پہر لوگ حلیمہ کے گھر پہ بطور احتجاج کے عورتیں آ گئی، آ کے کہنے لگی، دروازہ بجایا، حلیمہ کو بلایا، کہا حلیمہ اگر انسان کے اوپر اچھے دن آ جائیں تو انسان کو برے دن نہیں بھولنے چاہیے، کیوں کیا ہو گیا اتنی رات میں کیوں پریشان؟ انہوں نے کہا حلیمہ کبھی تیرے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہوتے تھے، اور آج اگر تیرے گھر میں تیل وافر مقدار میں ہے تو تو یہ فضول خرچیاں کر رہی ہے، کم از کم رات کو تو یہ چراغ بند کر دیا کر تاکہ برے دنوں میں پھر یہ کام آ جائے۔ دائی حلیمہ پاک نے فرمایا یہ تمہاری بھول ہے کہ میں چراغ جلاتی ہوں، جب سے آمنہ کی امانت میرے گھر میں تشریف لائیے اس دن سے سارے چراغ بند کر کے ہی رکھ لیے ہیں، اس دن سے میرے گھر میں صرف محمد کی روشنی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ روشنی لوگ آ گئے، خوبصورت بات سماعت فرمائیے، لوگ آ کے کہنے لگے حلیمہ تیری بکریوں میں دودھ بھی نہیں ہوتا تھا، تیری بکریوں میں دودھ بھی نہیں ہوتا تھا، تیری بکریوں کے تھن بالکل خشک ہو گئے تھے، دودھ بھی نہیں ہوتا تھا، آج تیری بکریاں فربا ہو گئی ہیں، تندرست اور توانا، تیرے گھر میں دودھ کے برتن بھرے رہتے ہیں، کم از کم اپنے لال کی برکتیں کوئی ہمیں بھی دے، کوئی لال کی برکتیں ہمیں بھی تو دے۔ اما حلیمہ پاک نے فرمایا چلے اپنی بکریوں کو تالاب پہ لے کے آؤ۔ کہاں؟ اپنی بکریوں کو حافظ صاحب کہاں لے کے آؤ؟ تالاب پہ لے کے آؤ۔
بکریوں کو پانی اس وقت تک نہ پلانا جب تک میں نہ کہہ دوں، جب تک میں نہ کہہ دوں۔ عالم صاحب قابل توجہ بات ہے، دیکھیں کیا کیا برکتیں ہیں۔ جب تک میں نہ کہوں بکریوں کو پانی نہیں پینے دینا ہے، میں اپنے لال کو لے کے آؤں گی۔ جب حضور کو دائی حلیمہ تالاب پہ لے کے آئیں اور فرمایا میرے بیٹے پیارے، حضور کے قدمین پکڑ کے تالاب میں ڈال دیے، حضور کے قدم پکڑ کے تالاب میں ڈال دیے۔ جب حضور کے قدمین شریفین نے تالاب کو برکتیں عطا فرما دی، یہ بات یوں بھی کہی جا سکتی تھی کہ حضور نے قدم ڈال دیے، لیکن خدا کر توفیق ادب دے تو پھر بات کچھ اس طرح بھی ہو سکتی ہے جیسے لوگ اعلیٰ حضرت کے پاس آئے اور اعلیٰ حضرت سے آ کے یہ کہا کہ حضرت ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے اور یہ فتاوی عالمگیری میں بھی ہے کہ اگر کسی بندے نے یہ کہا، دیکھیں بارگاہ مصطفیٰ کتنے ادب کی بارگاہ ہے کہ ہم نے یہ سنا ہے فتاوی عالمگیری میں، صابری صاحب دعا دیں گے آپ مجھے، بلال مسجد میں میلاد ہوگی یہ جملہ سن کے کہ ہم نے سنا ہے کہ اگر کسی بندے نے یہ کہا کہ حضور کے کپڑے میلے ہو گئے تو سنا ہے کہ وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں، جس نے یہ کہہ دیا کہ حضور کے کپڑے میلے ہو گئے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، جیسے میرے کالج کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، جنہیں ابھی تک یہ بات بڑی عجیب لگ رہی ہے کہ یار کپڑے میلے ہونا یہ کوئی گالی یا گستاخی تو نہیں ہے۔ میرے عزیز کالج اور یونیورسٹی کے میرے عزیز بچوں اور لنڈے کے پروفیسروں کو سننے والوں، تم یہ ایک بات یاد رکھو، اور لنڈے کے انگریزوں کی فکر پہ کام کرنے والے اور قادیانیت کے ٹکڑوں پہ پلنے والے تمہیں کیا بتائیں گے کہ بارگاہ مصطفیٰ کا ادب کیا ہوتا ہے۔ سنیے غور سے، امام اہل سنت کے پاس لوگ آئے، انہوں نے کہا یہ کوئی بات ہے، آپ وضاحت کریں کہ کپڑے میلے ہو گئے، یار یہ کہنے سے بندہ کافر ہو گیا، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہو گئی۔ فرمایا ہاں یہ بات ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا یہ بات کیوں کر ٹھیک ہے؟ فرمایا یہ بھی بات بڑی بے ادبی اور گستاخی ہے کہ کسی نے یہ کہا کہ حضور کے کپڑے میلے ہو گئے تو بندہ کافر ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی کپڑے تو حضور پہنتے ہوں گے، مٹی تو لگتی ہوگی، دھلتے تو ہوں گے، تو پھر میلہ نہ کہیں تو پھر کیا کہیں؟ اعلیٰ حضرت اپنی مسند سے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے عالم جلال میں فرمایا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں کہنے کو صرف یہی ملتا ہے کہ حضور کے کپڑے میلے ہو گئے۔ انہوں نے کہا بندہ نواز پھر کیا کہیں؟ آپ نے فرمایا گر خدا توفیق ادب دے، بلال مسجد والوں مجھے ساری زندگی غم رہے گا اگر اس جملے پہ نہ بول سکے تو، خدا گر توفیق ادب دے۔ اعلیٰ حضرت کا جملہ سنیے، کھڑے ہو کے فرمایا خدا گر توفیق ادب دے تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کپڑے میلے ہو گئے۔ کہا پھر کیا کہیں؟ کہا یوں کہو، سنے کیا کہا؟ یوں کہو کہ مٹی نے اڑ کر دامن مصطفیٰ میں پناہ حاصل کر لی ہے۔ خدا اگر توفیق ادب دے، توجہ ہے آپ کی تو میں آگے چلوں۔ خدا اگر کاشف خدا اگر توفیق ادب دے، خدا اگر توفیق ادب دے تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کپڑے میلے ہو گئے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ مٹی اڑی، مٹی اڑی اور اڑ کر اس نے دامن مصطفیٰ میں کیا کیا؟ بنا لینی۔ ہم بھی اسی دامن میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ تیرگی میں اجالا ہمارا نبی، روشنی
پانی کو برکتیں عطا فرمائی۔ حلیمہ نے فرمایا جلدی آؤ اپنی بکریوں کو پانی پلاؤ۔ بکریوں نے پانی پیا، تھنوں میں دودھ بھر گیا، جسموں پہ چربی چڑھ گئی اور آنکھوں میں روشنی آ گئی اور کہنے لگے روشنی طیبہ میں حاضر تھا تو ارشد صاحب میں نے سرکار کے در دولت پہ بیٹھ کے میں نے کہا ایسے لوگ زمانے سے مانگتے پھرتے ہیں، میں نصیر ملت کا کلام حضور کی بارگاہ میں بھی عرض کر رہا تھا اور آپ کے سامنے بھی عرض کر رہا ہوں کہ در پہ غیروں کی ذمت نہ فرمائیے۔ دوسرے مصرے پہ دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ، دوسرا مصرع انتظار کیجئے۔ در پہ غیروں کی ذمت نہ فرمائیے، بھیک لینے مدینے چلے جائیے، کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے۔ پڑھ پڑھ کے ہر کوئی اپنے گھر چلا جائے گا۔ آج شام بھی پڑی ہے اور شام پڑھانے والے کی نعت بھی پڑھی جا رہی ہے۔ کون دے کو چاہیے دینے والا ہے سچا، ذوق کو، محبت کو، پیار کو سلامت رکھے، خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ آپ کے گھروں پر، آپ کے بچوں پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ بس جب سے سنا ہے کہ تم سر حشر ملو گے، جب سے سنا ہے کہ تم سر حشر ملو گے، تیرے دیوانوں نے ایک حشر اٹھا رکھا ہے۔ اللہ کریم میری حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔